أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طاسين. تلك آيات القرآن، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی. وکتاب مبین، اور روشن کتاب کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاة، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. بالآخرت، آخرت پر. زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال. فہم یعمہون، بس وہ بہکتے ہی ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور یقیناً اے پیغمبر آپ کو قرآن دیا گیا ہے. مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے. طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. سورہ نمل مکی صورت ہے. اس میں اللہ رب العزت علم غیب کی نفی فرمائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت داؤد، سلیمان، اور اسی طرح جو ہے یعنی بلقیس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر لوط علیہ السلام سے، حضرت صالح علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد آخرت کی طرف التفات ہوگا کہ آخرت کی سزائیں کتنی ہیں، کیسے ہوں گی، اور قیامت کی کچھ نشانیوں کا بھی ذکر ہوگا اس صورت میں.
یہ صورت مکی ہے اور ماقبل صورت میں اللہ رب العزت نے برکات دینے والا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی برکات دینے والا نہیں ہے، اور اس صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ دونوں اللہ کی صفات ہیں کہ برکات دینے والا بھی اللہ ہے اور عالم الغیب کا مالک بھی اللہ ہے۔ دونوں صورتوں کا اس طرح دعویٰ ہے۔ طاسین، ان حروف کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی اور روشن کتاب کی۔ قرآن کی آیتیں اور دوبارہ کتاب سے اس کی تاکید لائی کہ قرآن مجید بھی ہے اور ایک عظیم الشان کتاب بھی ہے۔ کتاب میں تنوین ہے کہ یہ عظمت شان کو بتلاتی ہے، اور مبین کی ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اللہ کے کلام میں جب بھی انسان پڑھتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان پر فوراً اثر کرتی ہیں، اس طور پر کہ قرآن کریم نے کوئی ہلکا مسئلہ ذکر نہیں کیا، بلکہ سختی کے ساتھ جو مسئلہ ذکر کیا اس پر کامل یقین کے ساتھ وہ عمل پیرا ہونے کا ذکر ہے، جس سے بندے پر حقیقت کھل جاتی ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ شہر رمضان کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ ہدایت سے صرف اور صرف مومن لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، متقی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ باقی کفار کے لیے تو قرآن ہدایت ہے لیکن وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ وہ بشریٰ اور خوشخبری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا، ایمان لے آنا اور پھر قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو آخرت میں بلند سے بلند مقامات اللہ رب العزت دیں گے، بلند سے بلند درجات اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اب ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کی اقامت انتہائی ضروری ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور نماز ہی کے متعلق اللہ رب العزت نے جہنم کا بھی ذکر کیا۔ کسی عمل کے وساطت سے اللہ رب العزت نے سزاؤں کا ذکر کیا، لیکن جہنم میں واقعتاً پڑھنا اور پھر جنتیوں کے ساتھ کلام کرنا وہ صرف نماز کے متعلق ہے کہ نماز ایسا عمل ہے کہ ما سلککم فی سقر، اللہ پوچھیں گے کہ تمہیں، جنتی پوچھیں گے تم جہنم میں کس وجہ سے چلے گئے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے اس طور پر تاکید فرمائی نماز کی اقامت زیادہ ضروری ہے۔ پھر نماز کی ایک ادائیگی ہے کہ نماز صرف ادا کی جائے، آ جائے اور انسان اکیلے طور پر ادا کر لے۔ ایک ہے اقامت، اس کی اقامت یہ ہے کہ اس کے فرائض، سنت، مستحبات ان کو سیکھ کر پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کرنا، ایک اس کے اقامت کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اقامت کا کہ جب آپ اس کی بالکل بالعکس کے طور پر دیکھیں، بالعکس کے طور پر اس کی سزائیں بھی جو وارد ہیں وہ سزائیں بھی نافذ ہوں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا ہو، جس طرح شرعی لحاظ سے سزا یہ ہے کہ اس شخص کو قید میں ڈالا جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور باقی تینوں ائمہ کے نزدیک اسے قتل کیا جائے۔ تو یہ اقامت صلاح ہے، کسی بھی چیز کی اقامت یہی کہلاتی ہے کہ اس کی سزا کا ذکر ہو اور سزا پر عمل درآمد بھی ہو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا مال کا، اور آخرت کا ذکر کہ ہر ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا انجام انسان کو جب معلوم ہو تو وہ پہلے والا کام کو انسان درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخرت کا جب اسے فائدے کا بھی ذکر ہو، جس طرح مثال بہت سی چیزیں ہیں، ابتداءً انسان شروع کرتا ہے، مثال مزدوری ہے کہ صبح کے وقت انسان جب مزدوری شروع کرتا ہے تو یہ مزدوری کتنی گراں ہوتی ہے، لیکن انجام کا پتہ ہے کہ یہ انجام مجھے مجھے انعام جو میرا مزدوری بنتی ہے وہ مجھے ملے گی۔ تو اس مزدوری کے لیے صبح سے، حالانکہ صبح پیسے اسے نظر نہیں آتے، لیکن شام کو اسے اتنا یقین ہوتا ہے کہ مجھے یہ پیسے ضرور بضرور ملیں گے اگر میں نے دن بھر کام کیا۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے آخرت کا رکھا ہے کہ جب انسان، ایک مومن بندہ آخرت کی یاد دہانی کرتا ہے، وہ بالکل کامل طریقے سے وہ آخرت کی یاد دہانی اسی طور پر کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بضرور اس کا مجھے بدلہ دیں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ،
یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیے ان کے لیے ان کے برے اعمال، فہم یعمہون، بس وہ اسی میں بہکتے ہیں. کہ جتنے کفار ہیں، جتنے آج بھی یعنی بدعمالی کرنے والے لوگ ہیں، سارے اسی تزلزل میں ہیں. ذرا آہستہ پڑھ لیں، خیر کو بعد میں پھر اونچا پڑھ لیں، باہر چلے جائیں، اوپر چلے جائیں، وہاں پڑھ لیں ذرا. اولئک الذین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر جو ایمان نہیں لاتے یعنی جو کافر ہیں، ان کے برے اعمال اللہ رب العزت نے ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، وہ اسی میں بہکتے چلے جا رہے ہیں. کہ جتنے کفار ہیں اپنی یعنی برے اعمال کرتے ہیں، چور چوری کرتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں. یہ اچھا عمل کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس طور پر مسخر کر دیا. مسخر اس طور پر کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا. کسی برے عمل کا ذکر اللہ کی طرف نسبت کرنا یہ خلق کی نسبت ہوتی ہے، کسب کی نسبت نہیں ہوتی. مثلا یہ کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کو پیدا کی، یہاں نسبت ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی، زینا، ہم نے مزین کیا ان کے لیے ان کے برے اعمال. جبکہ اللہ رب العزت کا مزین کرنا یہ کہ اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو پیدا کیا، اب بندے کا جو کسب ہے وہ برا ہے. بہت سے جو ہے اسکالر وہ اس میں یہاں پر آ کر جو ہے وہ گمراہیوں کی طرف لوگوں کو دھکیل دیتے ہیں. اللہ کی طرف نسبت، اللہ رب العزت کسی چیز کو مزین کر دے تو وہ تو کام اچھا بن جاتا ہے، لیکن یہاں مزین کرنا اس معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کام خلق کر دیا، پیدا کر دیا. اب ان کے یہ جو مزین کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کا خلق ہے اور بندے کا کسب ہے. جب بندے کا کسب ہے، بندے کا کسب برا ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کا خلق برا ہے. اس لیے کہ گناہ جتنے بھی ہیں سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن اللہ نے ان گناہوں سے منع کرنے کا حکم دیا کہ کسب نہیں کرنا تم نے. ورنہ پھر امتحان کا مقصد ہی نہ ہوتا کہ جب اللہ رب العزت یعنی ایک چیز کو پیدا ہی نہیں کرتے، ایک چیز کی خواہش ہی نہ ہوتی تو جو ہے امتحان کی غرض نہ ہوتی. اب جس طرح فرشتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے، اور یعنی ان کے لیے کوئی برا عمل ہے ہی نہیں ہے، ان کے لیے سارے اچھے عمل ہیں. جب اللہ کے حکم کی کوئی یعنی اس کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے. انسان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ کسب نہ کرے برے اعمال کا، اور یہ کسب پر اللہ رب العزت سزا دیں گے. خلق تو اللہ رب العزت کا فعل ہے کہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اس میں خیر بھی ہے اس میں شر بھی ہے. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. اس لیے کہ جب اعمال ہی برے ہیں اور ایمان بھی نہیں ہے تو سب سے زیادہ نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں سوء العذاب فرمایا کہ دنیا سوء العذاب کے برا عذاب ہوگا. وہ برا عذاب یہی ہے انسان اپنے ماتھے کو اس ذات کے سامنے ٹکائے کہ جو ذات اس کی قدر ہی نہیں جانتی، یعنی کسی شخصیت کے متعلق اس شخصیت کے سامنے ٹکائے کہ جسے اس ماتھے کی قیمت ہی معلوم نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے جھکاتا پھر یہ اس کا اس کے لیے ایک عذاب ہے. لیکن ایک ہم اللہ رب العزت کے اس بات پر شکر ادا کریں کہ ہم اے اللہ تیرے سامنے سر اپنا جھکاتے ہیں، اور تو اس کی قیمت کو جانتا ہے کہ اللہ جب ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں اللہ کے سوا اس قیمت کو کوئی نہیں جانتا. باقی دیگر افراد تو خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بت بھی ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ خوش بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، صرف اور صرف یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ خوش ہو گئے ہوں گے. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، آخرت میں تو سراپا خسارہ ہی ہے، اس لیے کہ اعمال جب نہیں ہیں اور ایمان بھی نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اب ترغیب الی القرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا گیا ہے ایک پیغمبر من لدن حکیم علیم، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے. لہٰذا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. اللہ کے کلام کا سیکھنا بہت بڑا عمل ہے، بہت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے بھاگنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. پھر اسی طرح یعنی جب اس کے بھاگنے کا تذکرہ کیا تو فرمایا فرت من قسورہ، وہ بھاگتے ہیں جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے بھاگنے والے. فرت من قسورہ، کہ گدھے جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اسی طرح لوگ جو ہے وہ اللہ کے کلام کو دیکھ کر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. یعنی کتنی سخت وعید ہے، اس وعید کو صرف سوچا جائے. اللہ رب العزت ہمیں کامل عمل کرنے والا بنائیں. اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں کہ 2 آیتیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ جو ہے اپنے گھر میں پڑھیں. اسی طرح فضائل اعمال کا درس ہو. اسی طرح بہشتی زیور عورتوں کے مسائل پر ایک عظیم کتاب ہے، وہ اپنے گھروں میں ہو.
اور عورتوں کے اندر جو ہے وہ اس بات کا جو ہے ایک شغف پیدا ہو کہ وہ بھی علم سیکھیں، اس طور پر کہ اپنے گھروں ہی میں سیکھیں۔ یہ 3 کتابیں، ایک اللہ رب العزت کی کتاب کا کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا لیں، یعنی عظیم تفسیروں میں سے، جس طرح اگر کوئی مختصر تفسیر چاہیے، تفسیر عثمانی ہے، بڑی ہی جامع تفسیر ہے، اور دوسرے اگر ذرا تفسیر سے چاہیے، تفسیر جواہر القرآن ہے، تفسیر معارف القرآن ہے، یہ بڑی عظیم تفسیریں ہیں۔ انہیں گھر میں رکھیں انسان، اور گھر میں کچھ دیر کے لیے، بہت زیادہ نہ ہو، کم از کم آدھا گھنٹہ صرف اور صرف پہلے ایک دو آیتوں کی تفسیر ہو جائے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی دیکھ کے پڑھا جائے، تفسیر بھی دیکھ کے پڑھی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے فضائل اعمال کی ایک حدیث دے کر ہو، پھر بشتی زیور سے مسائل کا تھوڑا سا، یعنی آدھا صفحہ پونا صفحہ جو ہے اتنی جو ہے اس کا یعنی ورک گردانی ہو، پھر انشاءاللہ العزیز معاشرہ ہمارا بہترین سے بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی اور روشن کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو سراپا ہدایت والی اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کیے ہیں، فہم یعمہون، پس اسی وہ سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور یقیناً آپ کو دیا گیا ہے قرآن، من لدن، اس ذات کی طرف سے، حکیم علیم، جو حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو